الفاظ کی سلیکشن، اور عام آج آپ دیکھتے ہیں سر لوگوں کے دل دکھ جاتے ہیں، تدیر لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، دشمنیاں ختم نہیں ہوتی، لوگ یقین کریں بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، اور کوئی اینٹ نہیں ماری، روڑا نہیں مارا، گولی نہیں ماری، کوئی پتھر نہیں مارا، جملہ ایسا بولا، ایسا لفظ کہہ دیا ہے، ایسا تانا مار دیا ہے، ایسا کئی زہریلے جملے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے یقین کریں کہ پوری شیشے کی عمارت پاش ہو جاتی ہے۔ پنجابی کی مثال کہتا ہے گولی مار دیندہ یار اے نہ کہندہ۔ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ قبر تک نہیں بھولتے۔ بولنے سے ہی آپ کی محبت لوگوں میں بڑھ جاتی ہے، بولنے سے ہی آپ کی نفرت بڑھ جاتی ہے لوگوں میں۔ اور قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، برباد ہو گیا، برباد ہو گئی تانا مارنے والے۔ لِيُزَارِهِمْ كَلَّتْ تُظَاهِرُ مَا فِيهِمْ فَبَدَتْ شَخْصًا آخر كَيْ يَتَفَاخَرَ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے ساتھ انتہائی محترم نعیم بٹ صاحب اور میں قاسم علی شاہ۔ آج کی ہماری گفتگو ہمارے بولے گئے الفاظ، ان کا اثر کیا پڑتا ہے، وہ کتنے پر اثر ہوتے ہیں، مثبت منفی اثر کیا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کے ہمارے الفاظ سے اگر کسی کا دل دکھ جاتا ہے، ہرٹ ہو جاتا ہے، اس موضوع پہ ہم بات چیت کرنا چاہیں گے۔ میں ایک کہانی مختصر سی آپ کو سنانا چاہوں گا۔ یہ کہانی میں نے بہت پہلے کتابوں میں بٹ صاحب پڑھی۔ کہانی یہ تھی کہ ایک بادشاہ کو خواب آتا ہے اور وہ خواب کی تعبیر جاننے کے لیے منادی کر دیتا ہے کہ پورے ملک میں کوئی ایسا جو میرے اس خواب کی تعبیر کو بتا سکے۔ کئی خواب کی تعبیر بتانے والے آتے ہیں، ایک بوڑھا آتا ہے جو آ کے بتاتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بادشاہ سلامت آپ کی ساری اولاد، آپ کا سارا خاندان آپ کی آنکھوں کے سامنے مر جائے گا۔ بادشاہ جیسے یہ سنتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے اور وہ حکم دیتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر بتانے والے کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ دن ختم ہو جاتا ہے، اگلے دن ایک جوان آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے، عرض کرتا ہے کہ جی میں نے بھی خواب کی تعبیر بتانی ہے۔ تو اسے اتنا ملتی ہے کہ بادشاہ تو کل کے بعد اس نے کہا جی بس کافی ہے، جو جاننی تھی میں نے جان لی۔ وہ عرضی پیش کرتا ہے کہ نہیں میں جانتا ہوں، خوابوں کے علم کو جانتا ہوں اور تعبیر بتا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے بلا لیا، جب تعبیر جانی تو اس نے تعبیر بتائی، بادشاہ سلامت آپ کی عمر اتنی طویل ہونی ہے کہ آپ کا سارا خاندان اس سے بھی زیادہ طویل ہے، سب سے زیادہ طویل آپ کی عمر۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا وہ جو کل بابا جی آپ نے بند کیے ہیں ان کو چھٹی دیں۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی بات انہوں نے بھی وہی کہی ہے، صرف الفاظ کا چناؤ ایسا تھا، آپ سب مر جائیں اور آپ بچ جائیں، یا آپ کی عمر سب سے طویل ہونی ہے، ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، صرف ادا کرنے کا طریقہ کار مختلف ہے۔ بٹ صاحب الفاظ کی سلیکشن، اور عام آج آپ دیکھتے ہیں سر لوگوں کے دل دکھ جاتے ہیں، تدیر لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، دشمنیاں ختم نہیں ہوتی، لوگ یقین کریں بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے، وہ کہتے ہیں جی میرا ایسا دل دکھایا، میرے دل سے بد دعائیں نکل رہی، اور کوئی اینٹ نہیں ماری، روڑا نہیں مارا، گولی نہیں ماری، کوئی پتھر نہیں مارا، جملہ ایسا بولا، ایسا لفظ کہہ دیا ہے، ایسا تانا مار دیا ہے، ایسا کئی زہریلے جملے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے یقین کریں کہ پوری شیشے کی عمارت پاش ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک آپ نے شاہ جی فرمایا ہے۔ الفاظ اصل میں الفاظ ہی تو ہوتے ہیں سارے، جو وہ کہتے ہیں کہ پنجابی کی مثال کہتا ہے گولی مار دیندہ یار اے نہ کہندہ، یعنی دل ایسا جا کے جملہ لگا تیرا دل میں کہ وہ بھولتا نہیں۔ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ قبر تک نہیں بھولتے۔ یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے کیا بولا ہے۔ بولنے سے ہی آپ کی محبت لوگوں میں بڑھ جاتی ہے، بولنے سے ہی آپ کی نفرت بڑھ جاتی ہے لوگوں میں۔ ایک بول ہی بولنا ہوتا ہے، وہ بول کیا کر دے گا۔ اس لیے دیکھو نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کو دیکھنے گئے، تیمارداری کے لیے گئے تو اس کو اب وہ دیکھا کہ وہ بندہ بالکل آخری دموں پہ ہی ہے، تو اس کو کیا حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا باسا طہوراً انشاءاللہ، یعنی وہ مرنے والا بندہ ہے، آپ فرمائیں فکر نہ کرو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، صحیح۔ اب میں ڈاکٹروں کو بھی کہتا ہوتا ہوں، ڈاکٹر کبھی جاؤں نا کہ ڈاکٹروں سے بات کرنے میں کہتا ہوں یہ دوائیاں اتنا اثر نہیں کرتی، دوائیاں نہیں اثر کرتی، تمہارے رویے ہیں جو مریضوں کو ہیل کر دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، تمہاری گفتگو ہے مریضوں سے، یہ چیزیں یقین کریں شاہ صاحب، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے،
ابھی میں کسی کو اپنے کو مریض کو لے گیا وہاں کیا کہتے ہیں نیو کاسل انگلینڈ میں، اس کا تھوڑا سا آپریٹ ہونا تھا. اب جب ہم اس مریض کو لے کے گئے ہیں نا، اس کا آپریشن ہونا تھا، چھوٹا سا آپریشن تھا، وہ خود چل کے گئے تھے آپریشن کے لیے. وہ جس طرح انہوں نے جو ان کی ریسیپشنسٹ تھی اس نے ہمیں وصول کیا، اس کے بعد اس نے وہ جو ڈاکٹر کی اس کو بلایا جو اس نے ریسیو کیا، جس طرح انہوں نے بات کی تو میں مریض میں کیا میں کہا ادھا تو ایسے ٹھیک ہو گئے ہیں. بالکل ٹھیک. ان کے رویے، ان کا بولنا، ان کا پیار، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑے لوگ ہیں. بڑے لوگ کیا ہیں؟ یہ بات تو ہمارے نبی نے سکھائی ہے. کیا بات؟ کہ لوگوں سے بولنا کیا ہے. لوگ اور قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ برباد ہو گیا، برباد ہو گئی تانا مارنے والے. لوگوں کو تانے مارنے والی عورت ہو بندہ ہو، اللہ کہہ رہے برباد ہو گیا. بالکل صحیح. اور تمہیں کیا لگتا ہے لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرتے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ میٹھا بولتے کیا ہوتا ہے؟ کسی کی اگر دیکھو نا، حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جھوٹ بولنا میری امت کا سب سے بڑا گناہ ہے. کہ مطلب مفہوم اس کا یہ ہے کہ میرا امتی ہر کام کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. مگر کیا فرمایا کہ دو لوگوں کی آپس میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. اللہ کہ لڑائی نہ کرو. میاں بیوی کی آپس میں لڑائی نہ ہو جائے، بیوی سے جھوٹ بول کے اس کی تعریف کرنا یہ بھی جائز ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ کہ اچھی بات کرو یار، اچھا بولو. جادو کیا ہوتا ہے شاہ صاحب؟ جادو بھی تو بول ہی ہوتے ہیں نا. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ منتر ہے، کوئی چیز پڑی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اس کے بول جادو کی طرح اثر کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں یہ؟ صحیح ایسا ہے جی. وہ ایسے ہے نا. تو بول ہی تو ہے. تو بولنا آپ نے کیسا ہے کہ دوسروں کو سینے چیر کے رکھ دیے. بالکل صحیح. اور قرآن میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں تمہیں بتاتا ہوں بات یہ، اللہ کہہ رہے اے لوگوں جو ایمان لائے تمہیں بتاتا ہوں کیا کرو. قولوا قولا سدیدا. شاہ صاحب بڑی عجیب بات اللہ نے کہی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ سچی بات کیا کرو، اللہ نے کہا سیدھی بات کیا کرو. قولا سدیدا، سیدھی بات کرو. سیدھی بات کون سی ہوتی ہے؟ سیدھی بات وہ ہوتی ہے جو لڑائی نہ کرائے، جو جوڑ پیدا کر دے. میں نے مولانا احسان صاحب دامت برکاتہ سے یہ بات سنی. انہوں نے کہا ایسا سچ بولنا جو سچ لڑائی کرا دے، یہ سچ بولنا حرام ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. ہم تو اکثر ہی کہتے ہیں میں سچ بول لی جی، میں سچی گل کرتی، میں نے کیوں لگے. وہ سچی بات کر کے آ گیا، پیچھے قتل ہو گئے نے. توبہ توبہ توبہ. وہ سچ بول کے آ گیا. صحیح. او بھائی تمہیں یہ سچ نہیں بولنا، چپ رہتے یہاں. بالکل ٹھیک. تو بول شاہ جی یہ تو آپ نے آج ایسا موضوع چھیڑا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس بات کو سیکھوں اور لوگوں کو بھی بتاؤں کہ خدا کے لیے اپنے بول کو پہلے تولا کرو کہ بولنا کیا ہے. ہاں پہلے تولو پھر بولو. ویسے کتنے پیارے محاورے اکھانے بنی ہوئی تھیں کہ پہلے تولو. اچھا بٹ صاحب مجھے نا یاد آ رہا ہے کہ اس سبجیکٹ پہ ایک علم ہے، اس کو کہتے ہیں NLP، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. یہ 1979 میں برین کی لینگویج ڈسکور ہوئی. یہ آج جدید لینگویج ہے، انسانی ذہن کی زبان کیا ہے. نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ میں ورڈز باقاعدہ سبجیکٹ ہے. یعنی ہمارا جو دماغ ہے وہ الفاظ کو سن کے تصویروں میں کنورٹ کرتا ہے. لائک میں اگر آپ کو کہوں کہ امی جان، تو آپ کے ذہن میں آپ کی والدہ آئی ہیں، تصویر آئی ہے. مجھے اگر کوئی کہ جی والدہ، تو میرے ذہن میں امی کی تصویر آئی ہے. یعنی ہمارے ورڈ فوراً اس تصویر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور برین تصویروں کے ساتھ کھیلتا ہے. دنیا میں ورڈز کی پوری ڈکشنری ہے جو پازیٹیو ورڈز ہیں اور ایک پوری ڈکشنری ہے جو نیگیٹو ورڈز ہیں. بالکل. کمال یہ ہے کہ آپ اگر زندگی کے ہونے والے کسی بھی واقعے کو نام ٹھیک دے لیں، ورڈ صحیح دے لیں، تو آپ کی تکلیف کم ہو جاتی ہے. برے سے برا واقعہ، برے سے برا واقعہ. مثلا یہ جو ہے حکمت، مصلحت، یہ کتنے طاقتور ورڈ ہیں. یعنی اس میں بڑا سا بڑا چیلنج اور بڑا سا بڑا غم اگر مصلحت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کو پی جاتا ہے. مصلحت پی جاتی ہے کہ اس میں کوئی مصلحت ہے. ہم نے کیا کیا بٹ صاحب، یہ ایک جب فاؤنڈیشن بن رہی تھی نا، تو ایسے خیال آیا کہ ہم کیوں نہ ایک دیوار بنائیں ایسی،
جس پہ مثبت ورڈ لکھے ہوں. تو آپ کی وہ جو علی رحمان نے ریکارڈنگ کی, اس کی جو سامنے دیوار ہے وہ پوری دیوار مثبت الفاظ اس پہ صرف لکھے ہوئے, انگلش کے ہیں, پازیٹیو ورڈز, کہ ہماری جو عام زبان استعمال ہو رہی ہے اس میں مثبت الفاظ شامل ہو رہے ہیں. مثلاً کتنا خوبصورت ورڈ ہے شکریہ, آپ کی بڑی مہربانی, آپ کا بہت شکریہ, آپ کی آمد کا شکریہ, جی آیا نو, یہ پنجابی کے ورڈ بڑے مزیدار تھے. سوری معذرت, سر متھے تھے, یعنی سر متھے تھے, یعنی ایک پازیٹیو احترام کی شکل میں. اور کسی کو یہ کہنا کہ یار میں معذرت کرتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف, آپ اور میں کئی دفعہ ایسے ہوا ہے, بلکہ میں اس وقت تو نہیں کوٹ کروں گا, کئی دفعہ کسی بڑے بندے کو ملنے کا موقع ملا, اس نے آتی معذرت کی ہے کہ یہ آپ کو 10 منٹ میں نے انتظار کرا دیا, آپ کے ذہن میں اس کا جو قد کاٹ ہے وہ اور اوپر چلا جاتا ہے, سب ختم ہو یار ایک عہدے پہ بیٹھا اتنا بڑا طاقتور بندہ, وہ آ کے سب سے پہلے معذرت کر رہا ہے کہ قاسم بھائی, نہیں بھائی میں معذرت کرتا ہوں یا کرتی ہوں, میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. آج کے زمانے میں ادروائز تو لوگ تو اپنا حق سمجھتے ہیں, دفتروں کے باہر لوگ انتظار کرواتے ہیں باقاعدہ کہ لوگوں کو پتہ لگے ہم صاحب ہیں. تو آج کی ہماری ساری گفتگو, بٹ صاحب کی بات کو میں دہرا دیتا ہوں, پھر کوئی کلوزنگ ریمارکس پہ آپ دے دیجیے کہ آپ خدا را اپنا احتساب کرنا شروع کریں, آپ کیا بولتے ہیں. اور میں آج کے دن شکریہ ادا کروں گا اپنے تمام اساتذہ اکرام اور والدین کا جنہوں نے ہمیں کچھ مثبت بولنا سکھایا. میرے ایک استاد ہیں واٹس ایپ, وہ کسی کے بارے میں منفی بولتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں یار میں کیسے بولوں, اس میں بھی کوئی ایسی خوبی ہے جو مجھ سے بہتر ہے, میں کیسے منفی کہہ دوں. وہ قاعدہ بتاتے ہیں. ایک دم میں نے کہا جی فلانا شخص ہے, میں کمزور تھا اس حوالے سے, میں آئندہ توبہ کر لی کہ یہ بات نہیں کسی کو منہ پہ نہیں جا کے بتانی چاہیے. تو میں نے انہیں یہ بتایا کہ جی فلانا شخص بڑا بندہ تھا, وہ آپ کے بارے میں کمزور الفاظ بول رہا تھا, یہ الفاظ. انہوں نے کہا وہ شاید صحیح کہہ رہا ہوگا, میری زندگی کے اتنے پہلو ہیں, اگر کسی کمزور حصے کا اس کو پتہ لگ گیا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے, لیکن میں بھی اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا وہ شاید کوئی جوابی حملہ کریں گے, مجھے اس کے بارے میں کوئی ایسی رپورٹ کریں گے. انہوں نے کہا اس میں یہ خوبی بھی ہے, یہ خوبی بھی ہے, یہ خوبی بھی ہے, یہ خوبی, 5 خوبیاں گنوائی, اور قسم کھا کے کہا, میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں یہ واقعی 5 خوبیاں اس میں, اور یہ 5 خوبیاں مجھ میں نہیں ہیں. تو میں تو اس کو جب سوچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یار وہ مجھ سے تو بہت بہتر انسان ہے. یقین کریں میں اتنا شرمندہ ہوا, اور میں نے سوچا کہ یہ کتنا بڑا پن ہے کہ کوئی بندہ, اور معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے عالم, اسکالر, دانشور, صوفی, کئی ایسے نام ہیں, نام تو نہیں لے سکتے, لیکن بعض اوقات حیرت ہوتی ہے. ایک بڑا نام یہاں لیے بغیر کہہ رہا ہوں, ہر ایک پہ تنقید کرتے, ہر ایک پہ تنقید, وقت کے ہر دانشور پہ, وقت کے ہر دین کا کام کرنے والے, بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار بڑا پن تو یہ ہوتا ہے کہ مثبت دیکھیں, منفی نہ دیکھیں. سو میں کنکلوژن تو یہاں میں نے دے دیا. نہیں, میں آپ صرف ایک بات ایڈ کر دوں کہ جو کہ ہم رمضان کی بات کرتے ہیں, رمضان چل رہا ہے الحمدللہ, اس کے بعد یہ رمضان میں یہ بات بھی سیکھنے کی ہے کہ جس طرح کھانے پینے سے رکنا ہے اس طرح بولنے سے بھی رکنا ہے. برا بولنے سے تو بالکل ہی رکنا, اور بولنے سے زیادہ برا بولنے سے رکنا ہے کہ برا نہ بولو کسی کا. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کئی لوگ کہتے ہیں یہ روزہ میں لگتا بڑا ہے, ہاں مجھے روزہ بڑا لگتا ہے. یہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں, جو لوگ دوسروں کی غیبت کرتے ہیں, ان کے پیچھے برائیاں کرتے ہیں, ان کو روزہ بہت لگے گا. او ہو اللہ, آپ غیبت کرنا, کسی کے پیچھے برائی کرنا چھوڑ دیں, آپ کو روزہ محسوس ہی نہیں ہوئے گا. کیا بات, یہ ایک پوری سائنس ہے, پورے ایک سسٹم ہے پورا اس کے, کہ بولنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بولنا ہے تو کوئی خیر کی بات بولو, ورنہ چپ ہی رہو یار. اللہ اکبر, اللہ, خیر نہیں بول سکتے, چپ ہو جاؤ, خاموشی نہ کرو, بری بات نہ کرو. عبداللہ ابن مسعود جیسے آدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس طرح عادت ہوتی ہے نا ہمارے کہ کسی کی بات, اچھا ہماری معاشرتی طور پہ بھی عادت ہے, کیونکہ ہمارا معاشرہ نیگیٹو سوچ زیادہ رکھتا ہے. اب کسی نے مجھے کہا نا کہ یار شاہ صاحب یار کیا بات ہے یار, قاسم علی شاہ بہت شاندار آدمی ہے, تو مجھے یہ بات پسند نہیں آنی. میرے ذمے ہے کہ میں کہوں کہ یار ٹھیک ہے بہت اچھا آدمی ہے, مگر بس رہنے نہیں دے تسی, بس چھڈو مت کی تندسا. یعنی کوئی نہ کوئی اس کی ایسی برائی پیش کرنی ہے تاکہ اس کے دل سے اس کی عظمت نکل جائے. ہائے ہائے ہائے. ابھی اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی کے ساتھی, یہ جو آپ کے پاس آدمی بیٹھتا ہے اتنا آپ کے کلوز ہو گیا, یہ تو شرابی ہے, یہ رات کو شراب پیتا ہے.
اب اس نے کہا کہ میں کہوں گا شرابی ہے تو کہ لا حول ولا قوت، میرے پاس بیٹھتا ہے برد ہو. تو انہوں نے کیا جواب دیا، چلو یہ آپ بھی سن لیں، سارے لوگ بھی سن لیں، اور ہم اس کی نیت کر لیں کہ ہم نے بھی یہی جواب دینا. انہوں نے کہا یار کسی کی میں ایک خامی کی وجہ سے، ایک کمزوری کی وجہ سے اس کی باقی ساری خوبیاں بھول جاؤں، ہائے ہائے ہائے، تو اس کی کمزوری ہے، اس کے اندر اور زیادہ خوبیاں جس کی وجہ سے میرے پاس بیٹھتا ہے وہ. واہ واہ واہ، یعنی اس کو ایسا چپ کرایا کہ دوبارہ کوئی ایسی بات نہ کر سکے. اللہ. تو ہم آج شاہ جی اس پہ، اس رمضان کے اس مبارک لمحات میں ہم یہ بھی عرض کرتے ہیں جو چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوں، اللہ اس کی عمر میں برکت دے، اللہ اس کو بغیر محنت کی روزی عطا فرمائے، وہ اپنی سوچ پازیٹیو کر لے. کیا بات ہے جی، بٹ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ. نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ کل حاضر خدمت ہوتے ہیں. اللہ حافظ. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر